ہائے اللہ! توبہ توبہ! لالا، آپ یہ عمران ہاشمی کی فلم دیکھ رہے ہیں؟ استغفار! ہائے! آپ اتنی گندی فلمیں دیکھتے ہیں؟ مہرو مجھے بتاتی ہے کالج میں یہ بہت گندی فلمیں ہوتی ہیں، میاں بیوی ساتھ میں دیکھتے ہیں۔ میں سب کو بتاتی ہوں جا کر، اور آقا جان سے بولوں گی کہ وہ آپ کی شادی کروا دے۔ عاتکہ، جو اپنی معصومیت کے چکر میں سب کو بتا چکی تھی، جس کی وجہ سے اذلان کی پیشی آغا جان کے سامنے تھی۔ شاہ، تمہیں شرم آنی چاہیے، بچیوں والے گھر ایسے فلم دیکھتے ہوئے۔ آغا جان، میں دیکھ نہیں رہا تھا یار، غلطی سے چینل لگ گیا تھا اور میں فون پر اپنی ضروری میٹنگ کے لیے ہدایات دینے لگ گیا تھا۔ اب آپ اپنی اس چالاک پوتی کی رخصتی کی تیاری کریں، مجھے جلد رخصتی چاہیے، بہت حساب نکلتے ہیں آپ کی پیاری پوتی کی طرف سے۔ شاہ ہاؤس میں صبح صبح رونق اپنے عروج پر تھی۔ عاتکہ اپنی ماں اور چاچی کے ساتھ مل کر سبھی کو ناشتہ بنا کر دے رہی تھی۔ اس وقت حویلی کی سب لڑکیاں اپنے کالج اور اسکول جانے کے لیے تیار تھیں۔ ان سب میں صرف عاتکہ ہی تھی جو گھر میں رہ کر اپنی ماں اور چاچی کے ساتھ کچن کے کام سنبھالتی تھیں۔ اذلان گاہے بگاہے نظر اٹھا کر عاتکہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ دن بدن بہت خوبصورت ہوتی جا رہی ہے، اس کی خوبصورتی تو دن بدن ابھرتی جا رہی ہے۔ بس اب بہت ہو گیا، میں آج ہی واپس آ کر دادا جان سے بات کرتا ہوں کہ ہم دونوں کی رخصتی کی تیاری کریں۔ وہ اب بھی عاتکہ کے بارے میں دادا جان سے بات کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا جب عاتکہ کی بات سن کر اس کا حلق یکدم کڑوا ہو گیا تھا۔ ارے اذلان لالا، اور چائے لیں گے آپ؟ اس کی بات پر اذلان نے اسے غصے سے گھور کر دیکھا تھا۔ وہیں پر باقی سب کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ سغرا نے عاتکہ کو کوہنی ماری۔ وہ حیرت سے ماں کو دیکھنے لگی۔ کیا ہے امی، اتنا زور سے آپ نے مجھے مارا ہے؟ کوہنی کیوں ماری ہے مجھے؟ کمر میں درد ہونے لگا ہے، وہ اپنی کمر سہلاتے ہوئے بولی۔ سغرا اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر وہاں سے دور لے گئی۔ کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ اذلان کو لالا مت کہا کرو، مگر تم ہو جو بات کو سمجھتی نہیں ہو۔ کیوں امی؟ باقی سب لوگوں کو بھی تو میں لالا کہتی ہوں، تو پھر میں انہیں کیوں نہیں کہہ سکتی؟ ارے بے وقوف لڑکی، تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، تمہارا شوہر ہے وہ، جلد ہی تمہاری رخصتی بھی ہونے والی ہے۔ عاتکہ نے ماں کی بات پر منہ بنا لیا تھا۔ امی، وہ اتنے غصے والے ہیں، سیدھے منہ تک بات نہیں کرتے، اتنے کھڑوس ہیں، کیا سوچ کر آپ نے میرا ان کے ساتھ نکاح کر دیا تھا؟ سغرا نے اسے گھور کر دیکھا۔ چپ کرو، ابھی تمہاری تائی اسی طرف آ رہی ہیں، اگر انہوں نے تمہاری لن ترانی سن لی تو انہیں بہت غصہ آئے گا۔ اتنا پیار کرتی ہیں وہ تم سے، اور تم ہو کہ بات بات پر سب کا دل توڑ دیتی ہو۔ ماں کی بات پر عاتکہ دل مسوس کر رہ گئی تھی۔ امی، اسے پیار کہتے ہیں؟ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، اس لیے سب لوگوں نے میرے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک کیا ہے۔ کبھی میں نے خود کو اس حویلی کا فرد سمجھا ہی نہیں، جیسے اس حویلی کی باقی لڑکیاں اپنی من مرضی سے زندگی گزار رہتی ہیں۔ ان کی مائیں جیسے اس گھر میں رعب اور دبدبے سے رہتی ہیں، پورے حق سے ہر چیز استعمال کرتی ہیں۔ نہ تو آج تک میں نے کسی چیز پر اپنا حق جتایا، اور نہ ہی کبھی امی آپ نے۔ وہ اداسی سے سوچتے ہوئے دوبارہ سے کچن میں آ گئی تھی۔ سارا دن ماں اور چاچی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہی مصروف رہی تھی۔ اس گھر میں صرف ایک ہی ملازمہ تھی جو صفائی کا کام کر کے چلی جایا کرتی تھی، مگر یہ صفائی صرف حویلی کے بیرونی حصے کی ہی ملازمہ سے کروائی جاتی تھی۔ حویلی کے اندر جتنے بھی کمرے تھے وہ سبھی حویلی کی عورتیں خود ہی صاف کیا کرتی تھیں۔ ملازموں کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، اور کچن میں تو کبھی کسی ملازمہ نے پاؤں تک نہیں رکھا تھا۔ آغا جان اس بات کے سخت خلاف تھے۔ آغا جان کہتے عورتوں کا کام ہے گھر کے کام کرنا، کھانا بنانا، ناشتہ بنانا، یہ سب کام عورتوں کے ذمہ ہیں، اور تم حویلی کی عورتیں ہی اپنے ہاتھوں سے ہم مردوں کے لیے کھانا بنایا کرو گی۔ میں کسی ملازمہ کو کچن میں نہ دیکھوں، اگر ایک کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کے حصے کا کام دوسری کر لے، مگر میں تم لوگوں کو اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی غیر عورت ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کو آ کر ہاتھ لگائے۔ کپڑے دھونے کے لیے بھی ایک ملازمہ آتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ عاتکہ بھی لگی رہتی تھی تاکہ وہ کوئی کام خراب نہ کر دے۔ حویلی میں سب سے زیادہ اس کی اپنی چاچی کی بیٹی مہرو کے ساتھ بنتی تھی، وہ اس کی ہم عمر تھی۔ کتنی بار وہ عاتکہ سے کہتی تھی کہ تم بھی میرے ساتھ کالج میں ایڈمیشن لے لو، سچ بتاؤں تو ہم نے باہر کی دنیا میں بہت مزے کیے ہیں۔
कॉलेज में हम लोगों को इतना मज़ा आता है, इतना हम लोग एंजॉय करते हैं, इतनी बातें करते हैं। आतिका इसकी बातों को शौक़ से सुनती जाती। अच्छा, तो मुझे भी बताओ ना, क्या करते हो तुम लोग वहाँ पर और कैसी बातें करते हो तुम लोग? तब महरू इसके कान पर झुकी। तुम्हें पता है वहाँ पर कुछ लड़कियाँ मोबाइल भी लेकर आती हैं और उन्होंने अपना इंटरनेट पैकेज भी करवाया होता है, जिससे वो सब कुछ देखने को मिलता है जो कभी हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फैलाकर बोलती तो आतिका के तजस्सुस में इजाफा होने लगता। अच्छा, तो मुझे भी बताओ ना, क्या देखते हो तुम लोग मोबाइल में? हमारे घर में तो मोबाइल सिर्फ अजलान लाला के पास और बाकी मर्दों के पास हैं। हमने तो आज तक कभी मोबाइल को करीब से नहीं देखा। महरू ने अपना सर पीट लिया। अरे लड़की, तुम क्यों बार बार अपना निकाह मकरूह करने की कोशिश करती हो? तुम्हें बार बार सब लोग ये बात बता चुके हैं कि तुम्हारा अजलान लाला के साथ निकाह हो चुका है। वो हम सब लोगों के लाला हैं, तुम्हारे नहीं। इन्हें सिर्फ अजलान कहा करो। महरू की बात पर इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। छोड़ो इन सारी बातों को, तुम जो बात कर रही थी वो बताओ। वो फ़ौरन से अपने मतलब की बात पर आ गई। ये आतिका की बुरी आदत है। जब भी वो किसी बात के पीछे पड़ जाती थी, तो जब तक इसका मुकम्मल मोहल्ले वकूअ जान ना लेती, वो चैन से नहीं बैठती थी। तुम्हें पता है हम लोग ना फ़िल्में भी देखते हैं। कैसी फ़िल्में? आतिका ने दिलचस्पी से पूछा। अरे इमरान हाशमी की फ़िल्में। तुम्हें पता है इसकी फ़िल्में इतनी रोमांटिक होती हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। वो आंखें मीच कर मज़े ले लेकर बोल रही थी। अच्छा, ऐसा क्या होता है इसकी फ़िल्मों में? आतिका ने थोड़े और करीब आकर इससे पूछा तो महरू इसके कान पर झुकी। आतिका का पूरा चेहरा सुर्ख पड़ गया। अरे क्या बात कर रही हो तुम? ये सब कुछ होता है फिल्मों में और ये सब तुम लोग अपनी आंखों से देखते हो, तो वो लोगों को शर्म नहीं आती? अरे तो क्या अपनी आंखों से देखना है और क्या कानों से देखेंगे? मेरी बात सुनो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम भी तो अज़लान लाला के साथ बैठकर ये सब देखा करोगी, क्योंकि वो भी तो ये सब देखते होंगे। ये सिर्फ सोचकर ही आतिका का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। मैं ऐसे वाहियात काम कभी नहीं करूँगी और ना ही अपने शोहर को ऐसे काम करने दूँगी। अच्छा, अभी से शोहर पर अजारादारी कायम करने के ख्वाब देख रही हो? तुम तो कहती थी कि वो तो बड़े खड़ूस हैं, तुम इनसे कभी शादी नहीं करोगी और अब देखो आगे की प्लानिंग कर रही हो तुम। अरे नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? वो अपनी बेतरतीब होती धड़कनों को बामुश्किल संभालते हुए बोली थी। तभी इन्हें अपने पीछे एक गंभीर सी आवाज़ सुनाई दी। तुमने मेरे कपड़े प्रेस कर दिए थे। तुम्हें बताया था कि आज सुबह एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। आतिका तो अपनी जगह पर उछलकर खड़ी हो गई थी। इसके पीछे अजलान शाह खड़ा था, जो गौर से इसी के चेहरे के तासुरात का जायज़ा ले रहा था, जबकि महरू खसियानी हंसी हंस गई थी। अरे अजलान भाई, आप कब आए? बस अभी अभी आया हूँ। आतिका को ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ। इसे कपड़े प्रेस करने का बोला था, अभी तक कपड़े प्रेस नहीं हुए मेरे। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। वो हुक्म देता वहाँ से चला गया था। अरे उन्होंने कहीं हमारी बातों को सुन तो नहीं लिया? आतिका ने तजस्सुस से पूछा। अरे सुन लिया तो क्या हुआ? हमने कौन सा कोई गलत बात की है? महरू को तो ऐसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी, मगर आतिका का दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। अगर उन्होंने मेरी बात सुन ली तो जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं इनसे शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ। वो बड़े बड़े कदमों से इसके कमरे में आई थी। कौन से कपड़े आपके इस्त्री करने हैं? इसके लाला कहने पर अजलान शाह ने इसे गुस्से से घूर कर देखा था और फिर एक एक कदम उठाता हुआ इसके करीब आकर खड़ा हो गया। इसकी आंखों में झांक कर देखने लगा। आतिका, जिसके जहन में अभी तक महरू की बताई हुई बातें गूंज रही थी, जब इसने एकदम से अजलान को अपने इतने करीब देखा तो बुरी तरह बौखला गई। इसने पीछे हटना चाहा, मगर अजलान ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। तुम्हें क्या ये बात मैं लिख कर दूँ कि तुम मेरी बीवी हो और मुझे लाला कहना बंद करो? कभी किसी बीवी को अपने शौहर को भाई कहते हुए देखा है? तुमने आतिका सर झुका गई थी। मैं भूल जाती हूँ तो तुम ये बात याद रखा करो। अब अगर तुम भूल गई तो मैं तुम्हें ऐसे तरीके से याद करवाऊंगा कि तुम दोबारा कभी भूल ही नहीं सकोगी और इमरान हाशमी को भी तुम भूल जाओगी। आतिका ने एक झटके से सर उठाकर अजलान शाह की तरफ देखा था, जिसकी आंखों में शरारत थी और होंठों पर दबी दबी मुस्कान थी। तुम देखना चाहती हो कि इमरान हाशमी की फ़िल्मों में क्या होता है? अब आतिका का पूरा चेहरा सुर्ख पड़ गया था। दिल की धड़कनें मुंतशिर हो गई थी, जैसे अभी दिल उछलकर बाहर आ जाए। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं देखना। वो अपने सुर्ख पड़ते चेहरे पर हाथ रखकर वहाँ से भागने लगी थी।
جب اصلان نے ہنستے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر ایک بار پھر سے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ اب وہ زور سے اس کے سینے کے ساتھ آ کر لگی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے تمہیں مجھ سے دور بھاگنے کی؟ ابھی تو میں تمہاری رخصتی کی بات کرنے کا سوچ رہا ہوں، اور ایک تم ہو جو کہ کسی طرح سے ہاتھ میں نہیں آتی ہو۔ اب اپنے یہ لالا کہنے والی عادت کو چھوڑ دو، ورنہ میں پھر عمران ہاشمی والے طریقے سے تمہیں سمجھاؤں گا، اور یہ کپڑے لے جاؤ، ابھی یہ مجھے استری چاہیے۔ 5 منٹ میں ایک دم ہی وہ ساری شوخی چھوڑ کر سنجیدہ ہو گیا تھا اور پھر اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ عاطفہ جلدی سے وہاں سے بھاگی تھی۔ اصلان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ لڑکی بہت بے وقوف ہے، مگر اس کے ساتھ زندگی اچھی گزرے گی۔ وہ محبت سے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد پھر سے مہرو عاطفہ کے سر ہو گئی تھی۔ ارے یار، اب چھٹیوں کے بعد جب ہم دوبارہ کالج میں جائیں گے تو دوبارہ سے داخلے کھل جائیں گے، تو اب کی بار تم داخلہ لے لو۔ تم بے شک مجھ سے ایک کلاس پیچھے ہوگی، مگر ہوگی تو ایک ہی کالج میں نا۔ ہم لوگ بریک ٹائم بھی ملیں گے، اور جب کبھی تمہارا پیریڈ فری ہو جائے گا تبھی تو ہم لوگ ایک ساتھ ہوں گے۔ مگر عاطفہ نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ نہیں مہرو، تم نے پڑھنا ہے پڑھو، مگر میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ مگر کیوں عاطفہ؟ اگر تمہیں اس بات پر اعتراض کیوں ہے؟ کیوں تم پڑھائی سے دور بھاگتی ہو، جبکہ تم تو اچھی خاصی ذہین ہو؟ بچپن میں تو تمہیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور میٹرک میں تم یہی کہتی تھی کہ تم اپنی مرضی کے سبجیکٹس میں آگے پڑھو گی، مگر پھر اچانک سے تم نے انکار کر دیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی بات پر عاطفہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ اسے وہ دن یاد آ گیا تھا جب ایک بار وہ چاچی کے کمرے میں آئی تھی تاکہ ان سے کھانے کے بارے میں پوچھ سکے۔ اس دن عاطفہ کی ماں اپنے نانا کے گھر گئی ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر پر اپنی چاچی اور تائی کے ساتھ اکیلے تھی۔ ماں کے ساتھ اس نے بھی چلنے کی ضد کی تھی، مگر سغرا نے اسے منع کر دیا۔ ارے بیٹا، تمہارے دادا ابو کو پسند نہیں ہے کہ نوجوان لڑکیاں حویلی سے باہر جائیں۔ مانا کہ وہ تمہارے ننھیال والے ہیں، مگر جب آغا جان کو یہ بات پسند نہیں ہے تو میں کیسے ان سے مخالفت مول لے سکتی ہوں؟ وہاں پر تمہارے ماموں کے جوان بچے بھی ہیں، اور آس پاس بھی بہت سارے رشتہ دار ہیں جن کا امی کے گھر میں ہر وقت کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ بس اسی وجہ سے آغا جان نہیں چاہتے کہ میں تمہیں لے کر جاؤں۔ انہوں نے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ ان کی اس بات کو اس کے دل نے شدت سے محسوس کیا تھا کہ آغا جان بھی نہ صرف اپنی ہی مرضی جتاتے ہیں، اگلے کی خواہش کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اس کے چچے اور تائی دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ اس وقت دونوں سر جوڑے باتیں کر رہی تھی۔ ابھی میں دوپہر میں کیا بناؤں؟ چاچی نے کہا تھا کہ کھانا بنانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ انہی سے جا کر پوچھتی ہوں۔ وہ جب اپنی چاچی کے کمرے میں آئی تو اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر اس کے قدم اپنی جگہ پر جیسے تھم سے گئے تھے۔ اس کی جان سے پیاری چاچی، جو کبھی اسے اتنا پیار جتاتی تھیں، اسے محبت جتاتی تھیں، اب وہ اس لہجے میں گزارش ہو کر بول رہی تھیں۔ ارے باجی، کیا آپ نے بچپن میں ہی اس عاطفہ کو اپنے بیٹے کے سر پر باندھ لیا ہے؟ اچھا تھا نا کہ اس کی شادی کہیں اور ہو جاتی تو یہ اس حویلی سے چلی جاتی۔ جواب میں اس کی تائی کی آواز سنائی دی تھی۔ ارے کیا کروں، اس وقت تمہارے بھائی صاحب اور آغا جان کی وجہ سے میں مجبور ہو گئی۔ یہ فیصلہ میرے نہیں بلکہ ان کا تھا۔ میری تو ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ تمہاری بیٹی ہی میری بہو بنے، مگر کیا کروں، آغا جان کو اپنی یتیم پوتی سے کچھ زیادہ ہی محبت ہے۔ پتہ نہیں ماں بیٹیوں نے گھر کے مردوں پر کیسا جادو چلا رکھا ہے کہ سب لوگ انہی کی بات سنتے ہیں۔ عاطفہ تو اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ اپنے بارے میں ان لوگوں کے خیالات جان کر اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ یہ تو مجھ سے بہت پیار جتاتی تھی، ہر بار کہتی تھی کہ جب میں ان کے بیٹے کی زندگی میں آ جاؤں گی تو وہ میرا اپنی بیٹیوں کی طرح خیال رکھیں گی، مگر یہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہیں، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ چچی کہنے لگی، یہ تو ہمارے سر پر کسی مصیبت کی طرح نازل ہو گئی ہے۔ ہمارے شوہروں کی کمائی یہ ماں بیٹیاں مفت میں کھا رہی ہیں۔ اب خیر سے محترمہ کا رزلٹ بھی آنے والا ہے، ہماری بیٹیوں کے ساتھ مقابلہ کرے گی۔ وہ جس کالج میں جائیں گی یہ محترمہ بھی اسی کالج میں جائے گی۔ تائی کہنے لگی، ہمارے شوہروں کی کمائی حرام کی نہیں ہے جو ہم ان پر لوٹاتے پھریں۔ اگر اس نے پڑھنا ہوا تو اس کی ماں سے میں کہہ دوں گی کہ اس کی پڑھائی کا کوئی انتظام کریں۔ آخر کب تک وہ ہمارے شوہروں پر ذمہ داری ڈالے رکھیں گی؟ اس سے زیادہ سننا عاطفہ کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ حویلی والے غریب تھے یا ان کے لیے مسائل پر قابو پانا بہت مشکل تھا، بلکہ ان کا شمار تو کھاتے پیتے
گھرانوں میں ہوتا تھا۔ چچا اور تایا کے اپنے کاروبار تھے، بہت ساری زمینیں تھیں، سالانہ زمینوں سے بھی آمدنی آتی تھی اور کاروبار بھی اچھا خاصا پھل پھول رہا تھا۔ ارسلان بھی اپنا الگ ہی بزنس سنبھال رہا تھا، تو پھر ان لوگوں کی اتنی تنگ دلی پر عاتکہ کی آنکھوں میں آنسو آنا فطری بات تھی۔ اس گھر میں تو میرے باپ کا بھی حصہ ہے، میرا بھی حق بنتا ہے، لیکن یہ لوگ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ان کی باتیں سن کر تو اسے ایسے احساس ہوا جیسے میرا ان سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، میں زبردستی اس گھر میں رہ رہی ہوں۔ تب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب کبھی بھی فضول کا خرچ کسی کے سر پر نہیں ڈالے گی، اور اسی لیے تو اس نے پڑھنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ امی، میں کالج میں نہیں جاؤں گی، میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ جب کھانے کے ٹیبل پر سب لوگ موجود تھے اور لڑکیوں کی ایڈمیشن کی بات ہو رہی تھی، تو تب عاتکہ نے یہ بات کی تھی، ارے کیوں بیٹا، تمہارے ساتھ کی سبھی لڑکیاں ہی تو کالج میں جائیں گی، پڑھے لکھیں گی، تو تم کیوں نہیں؟ تم تو ان سب سے زیادہ ذہین ہو۔ بس دادا جان، میرا دل نہیں چاہتا۔ ازلان نے بھی اسے سمجھایا تھا کہ وہ کالج میں ایڈمیشن لے لے، کیونکہ وہ عاتکہ کو دل سے قبول کر چکا تھا، وہ اسے بے تحاشا محبت کرتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی پڑھی لکھی ہو جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ عاتکہ کی بھی کل تک پڑھنے لکھنے کی، کچھ بننے کی خواہش تھی، مگر چاچی اور تائی کی باتوں نے اس کے دل پر جیسے چھریاں چلا دی تھیں۔ سب کے سمجھانے اور بار بار کہنے کے باوجود بھی وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ پھر تنگ آ کر سب نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اب مہرو پھر سے وہی موضوع لے کر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو مہرو، مجھ میں اور تم میں بہت فرق ہے۔ تمہارے سر پر تمہارے باپ کا سایہ ہے، اللہ زندگی دے، تمہارے بھائی بھی سلامت ہیں، تم اپنی جس بھی خواہش کا اظہار کرنا چاہو کر سکتی ہو، نہ تمہیں کوئی روکے گا اور نہ تم پر کوئی ذمہ داریوں کی زنجیر ڈالے گا، جبکہ میرا تم لوگوں سے معاملہ الگ ہے۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے اور نہ ہی میرا کوئی بھائی ہے۔ عاتکہ کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر مہرو کے ساتھ ساتھ ازلان بھی حیران رہ گیا تھا۔ ازلان جو کسی کام سے عاتکہ کے پاس آیا تھا، تو وہ اس کی بات سن کر حیران و پریشان رہ گیا۔ اچھا، تو یہ بات ہے جو محترمہ اپنے دل سے لگائے ہوئی ہے؟ نہ جانے حویلی میں کس نے اس طرح کی بات کہہ دی ہے جو اس بے وقوف نے اپنے سر پر سوار کر لی ہے، اس لیے نہ یہ شاپنگ کا نام لے رہی ہے اور نہ ہی کوئی اور فرمائش کر رہی ہے۔ کتنے دنوں سے ازلان یہ نوٹ کر رہا تھا کہ نہ تو عاتکہ سب لڑکیوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے جاتی، نہ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے، بلکہ اگر خاندان میں کسی شادی کا فنکشن ہوتا یا کوئی بھی موقع ہوتا تو وہ کبھی بھی کسی چیز کے لیے ضد نہیں کرتی تھی، جبکہ حویلی کی باقی لڑکیاں تو ضد کر کے ہر فنکشن پر نئے نئے کپڑے پہنتی اور گھر والوں کا اتنا خرچہ کرواتی۔ اب اس لڑکے کو سمجھایا تھا کہ یہ محترمہ اپنے دل سے کسی بات کو لگا کر بیٹھ گئی ہے، اب اس کے دماغ کا مجھے علاج کرنا ہی ہوگا۔ شام کو ہی اس نے عاتکہ اور سغرا کو اپنے ساتھ چلنے کو بولا تھا۔ چچی، آپ میرے ساتھ چلے اور عاتکہ تم بھی جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، وہ گاڑی کی چابی کو اپنی انگلی پر گھماتے ہوئے بولا تھا۔ وہ دونوں ہی حیران رہ گئیں۔ ارے بیٹا، کہاں چلنے کی بات کر رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے؟ اور کیا بھابھی جان بھی جا رہی ہیں؟ سغرا بیگم نے ایک سانس میں کتنے ہی سوال کر ڈالے تھے۔ ازلان کہنے لگا، آپ دونوں ہی میرے ساتھ جا رہی ہیں؟ نہ امی جا رہی ہیں نہ کوئی اور، اب آپ لوگ جلدی سے تیار ہو کر آ جائیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں۔ ابھی میرے پاس وقت بہت کم ہے، اس طرح میں نے ایک اور جگہ پر بھی جانا ہے۔ جب دونوں تیار ہو کر آئیں تو اس وقت لاؤنج میں سبھی لوگ موجود تھے۔ سبھی ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ارے کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ آغا جان نے سوال کیا۔ دادا جان، یہ دونوں میرے ساتھ جا رہے ہیں، ایک بہت ضروری کام تھا۔ آغا جان نے زیادہ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، مگر ازلان کی ماں تو پریشان ہو گئی تھی۔ ارے بیٹا، اگر کسی جگہ لے کر جانا ضروری تھا تو مجھے بھی ساتھ لے کر جاتے۔ اب سغرا کو کیا پتا کہ کسی جگہ پر جانے کے لیے کیا قاعدے ہوتے ہیں، یہ تو ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر سکتی، اور یہ عاتکہ، یہ تو منہ میں گھکنیاں ڈال کر بیٹھ جاتی ہے۔ انہیں اپنے ساتھ لے کر جانے کا مطلب ہے خود کو شرمندہ کروانا۔ ازلان کو پہلی بار اپنی ماں پر غصہ آیا تھا۔ ماں، چچی بہت اچھا بول لیتی ہیں، اگر انہیں بولنے کا موقع دیا جائے تو، اور رہی بات عاتکہ کی، تو خاموش لڑکیاں مجھے اچھی لگتی ہیں، زیادہ بولنے والی، زیادہ تیز تراری دکھانے والی لڑکیاں تو مجھے اچھی بھی نہیں لگتی، اور نہ ہی مجھے اسے کہیں پر لے کر جانے میں شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، بلکہ مجھے فخر ہوتا ہے کہ عزت دار لڑکی میری بیوی کے روپ میں میرے ساتھ چل رہی ہے۔ اس کے دو ٹوک بات کرنے پر سبھی خاموش ہو گئے تھے، جبکہ سغرا اور عاتکہ کے دل میں جیسے سکون پھیل گیا تھا۔ ازلان اپنی ماں سے کتنا مختلف ہے، کتنا پیارا بچہ ہے یہ۔
اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے، یہ اس سے بہت پیار کرتا ہے، میری بیٹی کا بہت خیال رکھے گا۔ وہیں پر عاتقہ بھی اس کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ محسوس کر رہی تھی۔ میں خواہ اس آدمی سے بدگمان تھی، اسے برا بھلا کہتی تھی، اس کے بارے میں غلط سوچتی تھی، جبکہ یہ تو اتنا اچھا ہے، کیسے اس نے سب کے سامنے میری اور میری ماں کی تعریف کی ہے، ورنہ تائی کے سامنے تو کوئی بھی نہیں بولتا۔ وہ لوگ حویلی سے کافی دور نکل کر آئے تھے جب سغرا پوچھنے لگی، بیٹا آپ تو بتاؤ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ارے چچی بس ہم شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عاتقہ کو کچھ چیزیں لے کر دینی تھی، میں نے سوچا کہ اکیلے لے کر آنا مناسب نہیں ہے، ابھی ہماری باقاعدہ رخصتی نہیں ہوئی اور سب لوگ اس پر اعتراض اٹھا سکتے ہیں، اور ایک بات مجھے بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی میری بیوی کے بارے میں غلط بات کرے، اس لیے میں آپ کو بھی ساتھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو بھی میں نے کچھ چیزیں لے کر دینی ہیں۔ اب سغرا کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ ان دونوں کو شاپنگ کروانے کے لیے آیا ہے۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ اپنے بزنس میں مصروف لڑکا ہے، جسے خاندان کے باقی مردوں کی طرح پیسہ کمانے سے ہی فرصت نہیں ملتی، گھر کی عورتوں پر وہ توجہ نہیں دیتے، وہ سیاہ کریں یا سفید کریں کوئی ان کے معاملے میں نہیں بولتا۔ مگر یہ تو بہت الگ تھا، جسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ وہ لوگ نہ تو کہیں گھومتے پھرتے ہیں، نہ اپنی ضرورت کی شاپنگ کرتی ہیں۔ ان کی آنکھیں اذلان کی محبت پر نم سی ہو گئی تھیں۔ ارے بیٹا اس کی کیا ضرورت ہے، تم نے خواہ تکلیف کی، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ نہیں آنٹی میں جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ گھر میں سب لوگ بہت زیادتی کر جاتے ہیں، حویلی کا آدھا سے زیادہ کام تو آپ دونوں کو اکیلے کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ ہر معاملے میں آپ دونوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے۔ پہلے تو میں خاموشی سے سب چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا، کبھی میں بولا نہیں، مگر اب میں کسی کو بھی آپ دونوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنے دوں گا۔ وہ انہیں لے کر ایک شاپنگ مال میں آیا تھا، اس نے اپنی پسند سے عاتقہ کو شاپنگ کروائی تھی اور پھر انہیں لے کر ایک ریسٹورنٹ میں آ گیا تھا۔ سغرا کہنے لگی، بیٹا شاپنگ ہو گئی ہے، اب حویلی واپس چلو، اتنا وقت ہو گیا، گھر جا کر کھانا بنانا ہوگا اور بہت سارے کام ہوں گے۔ اذلان انہیں غور سے دیکھنے لگا، چاچی گھر میں آپ کے علاوہ بہت ساری عورتیں موجود ہیں، ان میں میری ماں بھی ہیں اور تائی بھی ہیں، وہ دونوں کھانا بنا لیں گی۔ آج زندگی میں پہلی بار اگر آپ باہر کھانا کھانے لگے ہیں تو آپ کو اس بات پر اعتراض کیوں ہے؟ بلکہ یہ سب تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یقیناً یہ سب عاتقہ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا، ہے نا عاتقہ؟ اس نے عاتقہ کو بھی اپنی بات میں شامل کیا، اس نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا تھا۔ ویسے بھی آج اذلان جس طرح سے بار بار اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، یہ بات عاتقہ کو بہت ہی الگ احساس سے روشناس کروا رہی تھی۔ یہ آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ آدمی میرے جسم و جاں کا مالک ہے، کل جب میری رخصتی ہو جائے گی تو یہی ہے وہ آدمی جو میرے لیے ہر فیصلہ کرے گا، میرے لیے کسی صاحبان کی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میرے نصیب میں اتنا چاہنے والا انسان لکھا۔ آج اسے اذلان کی محبت نظر آئی تھی، اس کا احساس کرنا، خیال کرنا سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ باپ کے بعد تو وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگی تھی۔ اپنی ماں کے ساتھ جب سب کا ناروا سلوک دیکھتی تھی تو اسے بہت غصہ آتا تھا، رونا بھی آتا تھا، مگر وہ خود کو بمشکل ہی کچھ کہنے سے باز رکھتی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر کچھ کہا تو یہ سب باتیں بھی ماں کو سننی پڑیں گی کہ اس نے کیسی تربیت کی ہے اپنی بیٹی کی۔ ایک اچھا یادگار وقت گزار کر وہ لوگ گھر واپس آئے تھے تو چاچی اور تائی کے منہ کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ اتنی دیر لگا دی تم لوگوں نے؟ ہاں بس اذلان نے ضد کی کہ کھانا کھا کر چلیں گے۔ ارے وہ تو بچہ ہے، تم تو عقل سے کام لیتی، تمہیں نہیں پتا تھا گھر میں اتنے کام بکھرے پڑے ہیں؟ چاچی نے جب یہ بات کہی تو اذلان بول پڑا تھا، چاچی آپ، امی اور سبھی عورتیں گھر پر تھیں تو کیا آپ سب لوگ مل کر کھانا نہیں بنا سکتے؟ کیا آپ لوگوں میں اتنی بھی قابلیت نہیں ہے کہ گھر والوں کو ایک بار کھانا کھلا سکیں؟ چاچی لاجواب ہو گئی، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو سارا دن آج گھر کے کاموں میں مصروف رہی تھی اور عاتقہ اور کھانا یہ دونوں ماں بیٹی ہم مل کر بناتی ہیں، مگر آج تو یہ دونوں سیر سپاٹے پر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ آغا جان کو بھی چچی کا انداز بہت برا لگا تھا۔ دیکھو سمینا، پہلی بار وہ عورت گھر سے باہر تھی اور تم لوگ ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں بنا سکے، اب اپنی غلطی اور نااہلی کو ماننے کے بجائے تم انہی ماں بیٹی پر چڑھائی کر رہی ہو۔ کیا اس گھر کا سارا دار و مدار انہی دونوں پر ہے؟ اگر یہ دونوں نہیں ہوں گی تو کیا ہم لوگ بھوکے مریں گے؟ آج مجھے یقین ہو گیا کہ سغرا اور اس کی بیٹی اس گھر کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ تم سبھی عورتیں تو کسی کام کی نہیں ہو۔ ارے سغرا بیٹی جلدی سے کچھ بنا کر دو، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، ان لوگوں پر چھوڑوں، یہ صرف باتیں ہی سنائیں گے۔ سغرا اور عاتقہ جلدی سے کچن میں گھس گئی تھی، جبکہ اذلان کی ماں خاموشی سے ان سب چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی۔
اذلان کی محبت اور اس کے نرم رویے نے عاطقہ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر دی تھی اور وہ دل و جان سے اسے اپنانے کے لیے تیار تھی، مگر ان دونوں اذلان اپنے کام کے سلسلے میں بہت مصروف ہو گیا تھا۔ اس نے نئے پروجیکٹس لے لیے تھے اور اس دن رات انہی میں ہی مصروف رہتا تھا۔ ان دنوں اس نے پھر سے عاطقہ پر توجہ دینی چھوڑ دی تھی، زیادہ تر وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ عاطقہ بھی خوش فہمیوں کے جال سے باہر آنے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر نہیں، یہ بھی اپنی حویلی کے باقی مردوں جیسے ہی ہیں جنہیں صرف اپنے کام سے ہی محبت ہے اور کسی سے نہیں۔ ادھر وہ رات کو برتن سارے سمیٹ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تھی جب وہاں پر اذلان آیا۔ یار، ایک کپ چائے کا بنا دو، سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنے سر کو 2 انگلیوں سے مسلتے ہوئے بولا تھا۔ اس وقت وہ بہت تھکا تھکا سا لگا رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں، عاطقہ جلدی سے بولی تھی۔ اس نے جلدی سے چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھ دیا تھا۔ آج وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، سوچ رہی تھی کہ ابھی برتن دھونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جا کر سو جائے گی۔ جب اذلان وہاں پر آ گیا تو اس کے بعد وہ کیسے وہاں سے جا سکتی تھی؟ آج اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تبھی اس نے کہا کہ امی آج آپ آرام کریں، سارا کام میں اکیلے کر لوں گی۔ اس لیے اب اس کا پورا جسم تھکن سے ٹوٹ رہا تھا۔ چائے بن گئی تو وہ ٹرے میں کپ رکھ کر لاؤنج میں آ گئی۔ اذلان نے کہا تھا کہ وہ اس وقت لاؤنج میں ہی موجود ہے، چائے لے کر وہیں پر آ جائے۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں آئی تو اس کی نظر سامنے LED پر پڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں موجود ٹرے کپ کپانے لگی تھی۔ جو منظر اسے ٹی وی پر نظر آ رہا تھا، اس منظر نے اسے بری طرح گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ بری طرح لال پڑ گیا تھا، آنکھیں زمین پر جھک گئی تھیں۔ اس نے ایک نظر اذلان کو دیکھا تھا جو اس سے بے خبر موبائل کان کے ساتھ لگائے ہوئے اسی منظر کی طرف متوجہ تھا جس منظر نے عاطقہ کو بری طرح جھنجھوڑ دیا تھا۔ تبھی اذلان نے پیچھے مڑ کر دیکھا، عاطقہ گھبرائے ہوئے انداز میں کھڑی تھی۔ اس سے کیا ہوا؟ اس نے خود کلامی کی۔ جب اس کی نظر ٹی وی پر پڑی تو اس کے منہ سے فلک شگاف کہکا ابل پڑا تھا۔ عاطقہ نے غصے سے ٹرے کو وہیں پر پٹکا اور تن فن کرتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اتنی دیر تک اذلان زور زور سے ہنستا رہا تھا۔ آج آخر محترمہ نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ ہی لیا جسے سوچ کر کے وہ بری طرح گھبرا جاتی تھی۔ اس وقت اس نے LED پر نیوز لگائی ہوئی تھی۔ چائے پینے کے بعد اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جانے کا تھا، تبھی اس کے کلائنٹ کی کال آ گئی۔ بے خیالی میں وہ اس سے بات کرتے کرتے چینل سرچنگ کرنے لگا اور پھر ایک جگہ پر رک کر اس نے ریموٹ سائٹ پر رکھ دیا تھا۔ وہ پوری طرح سے اپنے کلائنٹ کے ساتھ باتوں کی طرف متوجہ تھا، نہیں جانتا تھا کہ چینل اس نے کون سا لگا رکھا ہے اور اس پر کون سا منظر چل رہا ہے۔ وہ ایک انگلش مووی کا سین تھا جسے دیکھ کر عاطقہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ وہ سین اتنا رومانٹک تھا کہ عاطقہ کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ جب اذلان شاہ نے اس منظر کو دیکھا تو وہ اس کے چہرے کے تاثرات کو یاد کرتے ہوئے محفوظ سا ہونے لگا تھا۔ عاطقہ کمرے میں تیز تیز قدموں سے ٹہل رہی تھی۔ یہ آدمی بہت ہی بے شرم ہے، بہت ہی بے خیال ہے، کیسی چیزیں دیکھ رہا تھا۔ اگر اس نے ایسی غلط چیزیں دیکھی اور یہ سب میرے ساتھ ہو، نہیں نہیں، میں اسے روکوں گی، یہ سب نہ دیکھیں، مگر میں اسے کیسے روک سکتی ہوں؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں، کل میں آغا جان سے اس کی شکایت کرتی ہوں، آغا جان کو بتاتی ہوں کہ یہ آدمی غلط چیزیں دیکھتا ہے۔ ایک یہی راستہ ہے جو وہ اس آدمی کو یہ سب گند دیکھنے سے روک سکتے ہیں، ورنہ تو یہ میری زندگی مشکل بنا دے گا۔ میں کیسے اس انسان کے ساتھ بیٹھ کر یہ سب دیکھوں گی؟ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد وہ سیدھا آغا جان کے کمرے میں آئی تھی۔ آغا جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑتے ہوئے بولی۔ ہاں میری بیٹی، بتاؤ مجھے کیا کہنا ہے تم نے؟ آغا جان وہ رات میں وہ اپنی بات کہتے ہوئے ہکلانے لگی۔ ہاں ہاں، کیا ہوا رات میں؟ بتاؤ مجھے۔ آغا جان نے اس کی گھبراہٹ کو باقاعدہ غور سے دیکھا تھا۔ رات کو میں نے اذلان لالا کو دیکھا تھا، وہ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بہت ہی غلط قسم کی مووی کو دیکھ رہے تھے۔ آغا جان نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی تھی۔ میں اسے سیدھا کرتا ہوں، تم جاؤ بیٹی، پریشان مت ہو، میں اسے اچھے سے سدھار لوں گا۔ عاطقہ کے کمرے سے جانے کے بعد آغا جان بھی زر لب مسکرانے لگے تھے۔ یہ لڑکی بہت ہی معصوم ہے، بہت ہی بھولی ہے۔ رات کو انہوں نے اذلان شاہ کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا تھا۔ کیا ارادے ہیں برخوردار آپ کے؟ آغا جان کے سوال پر وہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیسے ارادے دادا جان؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ رخصتی کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ ویسے بھی رات کو میری پوتی شکایت کر رہی تھی کہ تم کچھ غلط قسم کی چیزیں دیکھ رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ اب تمہاری شادی کر ہی دینی چاہیے۔ ان کی بات پر اذلان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ یہ کتنی بیوقوف ہے، یہ بات اس نے آ کر دادا جان کو بتا دی۔ وہ اپنے سر کے بال نوچنے لگا تھا۔
दादा जान, कितनी बेवकूफ़ लड़की आपने मेरे लिए तलाश की है। वैसे इसकी बुराइयां करना बंद करो। मुझे ये बताओ कि रुखसती के बारे में क्या सोचा तुमने? कितना अरसा गुजर चुका है, इस हवेली में कोई फंक्शन ही नहीं रखा गया। मैं सोच रहा हूँ कि अब कोई फंक्शन अरेंज कर लेना चाहिए, हवेली में कुछ रौनक हो जाएगी। अरे भाई, मैं भी तुम्हारी खुशियाँ अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। आगा जान की बात पर वो एक पल को खामोश हुआ था। दादा जान, मैं भी रुखसती करना चाहता हूँ, मगर क्या करूँ कि मेरे अभी बहुत सारे ज़रूरी काम हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे बुरी तरह से उलझाए हुए हैं। अगर मैंने अभी शादी कर ली तो मैं इस लड़की को कभी भी ज़्यादा वक्त नहीं दे सकूँगा। और मैं तो ये चाहता था कि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, मगर वो है कि पढ़ाई का नाम लेना भी जैसे खुद पर गुनाह समझने लगी है। अरे बरखुरदार, जब तक ज़िंदगी है तो ये ज़िंदगी के काम धंधे तो साथ साथ चलते ही रहते हैं, इसलिए अब मैं ज़्यादा देर नहीं करना चाहूँगा। वैसे भी तुम लोगों के निकाह को कितने साल गुजर चुके हैं, अब मुझे तुम लोगों की रुखसती करनी होगी। वैसे भी तुम हाथों से निकलते जा रहे हो। अगली बात कहते हुए वो शरारत से मुस्कुराने लगे थे और अजलान शाह सर झुकाकर रह गया था। दादा जान, दरअसल मेरे क्लाइंट की कॉल आ गई थी, मैं कॉल पर मसरूफ़ हो गया था। मैंने ध्यान नहीं दिया कि एलईडी पर क्या चल रहा था और इस मोहतरमा ने न जाने मेरे बारे में क्या सोचना शुरू कर दिया और फिर आपको बता भी दिया। इसने आखिरी बात ज़ेरे लब कही थी जिसे दादा जान ने सुन लिया था और जिस पर उन्होंने एक फलक शिकाफ कहका भी लगाया था। रात खाने पर उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया। इसी महीने के 25 तारीख को मैंने अज़लान शाह और आतिका की रुखसती का फ़ैसला किया है। फंक्शन यहीं हवेली में ही अरेंज किया जाएगा। आप लोग अभी इससे अपनी तैयारियां शुरू कर दें। उन्होंने अपनी इतला दी थी, किसी से पूछना गवारा नहीं किया और कोई इस फैसले पर एतराज़ भी नहीं कर सका। एक चची जान का ही गुस्सा था कि काश आतिका की जगह इनकी अपनी बेटी होती, जबकि आतिका ये सब सुनकर बुरी तरह से घबरा गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि जो फैसला दादा जान ने कर लिया है अब वो वही होकर रहेगा। आखिरकार वो दिन आ गया जब हवेली में आतिका की रुखसती की तैयारियां अपने अरूज पर थीं। पूरे घर में खुशी का समा था। आगा जान ने खुद अपनी निगरानी में सारे इंतज़ामात करवाए थे। अज़लान के दोस्त और रिश्तेदार भी इसकी खुशियों में शरीक होने के लिए शहर से आ चुके थे। शाम का वक्त था जब आतिका को तैयार होने के लिए इसके कमरे में ले जाया गया। इसकी माँ सुगरा और चची इसके साथ थीं। वो दोनों माँ बेटी दिल ही दिल में बहुत खुश थीं। आखिरकार इनकी दुआएं कबूल हुई थी और इनकी ज़िंदगी में खुशियों का नया बाब शुरू होने वाला था। जब आतिका तैयार होकर बाहर आई तो सबकी नज़रें इस पर जम गईं। आज वो इस हवेली में बिल्कुल अलग अलग रही थी। इसकी आंखों में खुशी की चमक थी जब इसे डोली में बिठाया गया और आतिका की रुखसती के बाद वो एक नई ज़िंदगी के सफ़र पर चल पड़ी थी। वो अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। जब अजलान इसके पास आया, इसे देखकर मुस्कुराया और इसके करीब आकर इसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, तुम्हारी आंखों में ये उदासी क्यों है? आज तो तुम्हारी रुखसती हुई है, तुम्हें खुश होना चाहिए। आतिका इसकी बात पर शर्मा गई। वो कुछ नहीं, बस बस क्या यही रहना है तुमने? अपनी सास और ताई की बातों का बुरा माना है। मैं जानता हूँ कि तुम यही रहना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों ने मिलकर आगे बढ़ना है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। अज़लान की बात पर आतिका हैरान रह गई थी। वो इसकी सोच को जान चुका था। वो इसके बारे में इतना कुछ जानता था, इसके दिल में वो जगह बना चुका था जिसका एहसास इसने खुद भी नहीं किया था। आपको कैसे पता चला? तुम्हारी आंखों में जो मैं दिखता हूँ वो तुमसे ज़्यादा सच होता है जो तुम ज़बान से बयान करती हो, और मैं तुम्हारी आंखों में ये भी देख रहा हूँ कि तुम मुझसे बहुत खुश हो। आतिका इसकी बात पर मुस्कुरा दी। अगले दिन जब आतिका उठी तो इसने खुद को अजलान की आगोश में पाया। वो इससे छेड़छाड़ करता रहा और इसे उठाने की कोशिश करता रहा, मगर वो आंखें नहीं खोल रही थी। उठ जाओ, आज मुझे अपनी बीवी से कुछ काम करवाने हैं। शादी के बाद तो तुम सुस्त हो गई हो। आतिका इसकी बात पर मुस्कुराई, मगर इसने आंखें ना खोलीं। अजलान ने इसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। तुम्हें पता है, कल रात मैंने इमरान हाशमी की फिल्मों वाला काम करने का सोचा था, मगर फिर तुम्हारी मासूमियत ने मुझे रोक दिया। आतिका शर्माकर इसके सीने में सर छुपा लिया। आप बिना हर बात पर मुझे छेड़ते हैं, और क्या करूं? तुम हो ही ऐसी कि तुम्हें छेड़ने का दिल करता है, और तुम इतनी मासूम हो। वह इसके चेहरे से बाल हटाते हुए बोला, तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं समझा और ना ही मैं तुम्हें इस हवेली में अकेला छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ दूंगा और हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। अजलान की बात पर आतिका की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इतना चाहेगा। वह इसके दिल में इतनी गहराई में उतर चुका था कि इसके अल्फाज सुनकर वह खुद को रोक ना पाई और इसके सीने पर सर रख कर रोने लगी। अजलान ने इसको अपने बाजुओं में ले लिया और इसके बालों पर हाथ फेरने लगा।
तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। अजलान इसे बाहर लेकर आया और इसे अपने साथ नाश्ता करने के लिए बिठा दिया। इसकी माँ और चाची भी बहुत खुश थी। इनके दिल में अजलान के लिए एहतराम और मोहब्बत बढ़ गई। नाश्ते के बाद अजलान इसे एक नई गाड़ी में लेकर शहर से बाहर निकल गया। हम कहाँ जा रहे हैं? आतिका ने पूछा। हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, वह मुस्कुराते हुए बोला। जब वो एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में पहुंचे तो आतिका की आंखों में हैरत आ गई। ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। ये मेरा पसंदीदा शहर है। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें ये जगह बहुत पसंद है, वो मुस्कुराते हुए बोला। आतिका को आज एहसास हुआ कि अजलान इसको कितना चाहता था। वो इसके बारे में सब कुछ जानता था, वो इसके लिए कितना फ़िक्रमंद था। वो एक दिन के लिए इसे इस शहर से बाहर ले आया था ताकि वो सुकून हासिल कर सके। अजलान ने इसे एक पहाड़ की चोटी पर ले जाकर एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में खाना खिलाया और इसे एक कीमती हार तोहफे में दिया, जो इसने खुद अपने हाथों से बनाया था। ये हार मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाया है, तुम इसे पहनकर बहुत खूबसूरत लगोगी। वो इसे पहनकर खुश हो गई और अजलान को गले लगा लिया। आपने मुझे बहुत खुश कर दिया है, वो इसके गालों पर प्यार करते हुए बोली। रात को वो दोनों होटल में वापस आए तो अजलान ने इसे अपने कमरे में ले जाकर बिठा दिया। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए एक और चीज़ भी बनाई है, वो मुस्कुराते हुए बोला। क्या? आतिका ने पूछा। यहाँ देखो। वो इसको खिड़की के पास लेकर गया और इसने खिड़की से बाहर देखा तो इसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो जो कुछ देख रही थी इसने इसे कभी भी नहीं सोचा था। वो एक खूबसूरत जगह पर आ गई थी जहाँ बहुत सारे लोग जमा हुए थे और वो सब अजलान और आतिका को देख रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसे और अजलान ने इसे अपने गले लगा लिया। यहाँ पर हमारा वलीमा होगा, वो मुस्कुराते हुए बोला। आतिका हैरान रह गई। आपने तो कहा था कि हमारा वलीमा हवेली में होगा। हाँ, मैंने कहा था, मगर मैंने तुम्हें खुश करने के लिए ये जगह मुंतखब की है। वो इसे लेकर नीचे आया और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इनके दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और भी बढ़ गई थी। अजला ने इसे अपने बाजुओं में लिया और इन दोनों ने एक साथ डांस किया। इनकी ज़िंदगी में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अजलान और आतिका वापस हवेली लौटे तो आतिका के चेहरे पर एक नई चमक थी। वलीमा और सैर तफरी के बाद वो दोनों पहले से भी ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ चुके थे। अजलान ने आतिका को हंसते हुए देखा तो इसे अपने दिल में सुकून का एहसास हुआ। इसने आतिका को एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि हर खुशी में इसे शरीक किया। इसने आतिका को एक खूबसूरत गुलाब का गुलदस्ता दिया और कहा कि ये इसकी खूबसूरती का इजहार है। आतिका ने शर्माते हुए इसे अपने हाथों में ले लिया और दोनों हंसी खुशी अंदर दाखिल हुए। जब वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो अजलान की माँ इसके करीब आकर गुस्से में बोली, बेटा तुम आतिका को बाहर लेकर क्यों गए? तुम्हारी बीवी को मैंने हवेली में रहने को कहा था और तुम इसे इस तरह बाहर लेकर गए हो। यह हमारी रवायात के खिलाफ है। अजलान ने अपनी माँ की बात को सुना और मुस्कुराते हुए बोला, माँ, आतिका मेरी बीवी है, इसका दिल जो चाहे वो कर सकती है, वो मुझसे कोई भी ख्वाहिश कर सकती है। अब से आपको मेरी बीवी की इज़्ज़त करना होगी, इसे मोहब्बत देना होगी। इसने अपनी माँ को समझाया कि अब आतिका इस घर की बहू है और इसे वो सब इज़्ज़त मिलनी चाहिए जो इसके बीवी को मिलनी चाहिए। चची और ताई ने जब ये बात सुनी तो इनके दिल में हसद की आग भड़क उठी। तुम्हारा बेटा तो बहुत ही अजीब है, वो अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी करता है और हमारी बेटियों के बारे में कुछ नहीं सोचता। ताई ने गुस्से से कहा, इसे क्या हो गया है? क्या इसने सच में इस आतिका को अपने सर पर बिठा लिया है? चाची ने जवाब दिया। अजला ने इन दोनों की बात को सुना और गुस्से से इनके करीब आकर बोला, चाची ताई, आप दोनों मेरी बीवी के बारे में गलत बात कर रही हैं। ये गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको मेरी बीवी की इज़्ज़त करना होगी और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आतिका का हाथ पकड़कर चलने लगा और इसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो इसके करीब आकर बोला, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। तुम्हें ये सब कुछ कहना नहीं चाहिए, ये सब तो मेरा फ़र्ज़ है। वो इसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला। अजला ने आतिका को अपने कमरे में बिठाया और इसके लिए चाय बनाकर ले आया। आज तुम बहुत थक गई होगी, मैं जानता हूँ कि आज का दिन बहुत थका देने वाला था। वो इसको चाय देते हुए बोला, आपको कैसे पता चला? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। अजलान ने मुस्कुराते हुए कहा। अजलान के मोहब्बत भरे रवैये से आतिका का दिल इसके लिए भर गया। इसे आज एहसास हुआ कि वो कितनी खुशकिस्मत है कि इसको अजलान जैसा शौहर मिला। ख़त्म शुद्ध। तो प्यारे रीडर्स, आप सबको ये नावल कैसा लगा? आखिर में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद नए दिलचस्प नावल पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।